الحمد للہ رب الارباب و مسبب الاسباب غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب لہ القوۃ جمیعا وہو شدید العذاب اشہد ان لا الہ الا اللہ المحروم من عصاہ والخاسر من سلک غیر طریقہ الذلیل من خضع لغیرہ واشہد ان محمدا عبد اللہ ورسولہ وصفیہ من خلقہ وحبیبہ اللہم صل علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کبیرا وکثیرا وطویلا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ ہم اسی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد اور مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفسوں کے شر اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ سمیع بصیر ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ فعال لما یرید ہے، اور وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اس رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جس کی وجہ سے کائنات سے بے شمار کفریہ، شرکیہ اور جہالت کی رسمیں ناپید ہوئیں، اس رسول برحق پر بارش کے قطروں سے، درختوں کے پتوں سے، ریت کے ذروں سے، آسمان کے ستاروں سے، سورج کی کرنوں سے، چاند کی شعاؤں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد صدر ذی وقار، انتہائی قابل صد احترام علماء کرام اور سامعین محترم، میں مشکور و ممنون ہوں احباب جماعت کا، منتظمین پروگرام کا، جنہوں نے آج کا یہ پروگرام ترتیب دے کر آپ دوستو احباب کو یہاں مدعو فرما کر
میری اور آپ کی ملاقات کا بندوبست کیا ہے۔ آپ جس جذبے اور ولولے سے اللہ کے گھر میں تشریف فرما ہیں، بڑے ادب و احترام سے گزارش کروں گا، خلوص دل سے اللہ سے میرے لیے یہ دعا فرما دیں کہ رب کائنات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ پھر میرے سمیت اپنے لیے بھی دعا فرما لیں کہ رب کائنات ہمیں سن سنا کے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ آج کا یہ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس عنوان پر منعقد کیا گیا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ جب کبھی اپنے آقا و مولا، اپنے رہبر و رہنما، اپنے پیشوا اور مقتدا نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے گفتگو کا موقع میسر آتا ہے تو جی چاہتا ہے میں اپنے آقا و مولا کی سیرت، کردار، کریکٹر، آپ کی عظمت، آپ کی رفعت، آپ کی معرفت، آپ کی بلندی کے حوالے سے سیر حاصل، بحث کروں۔ پھر سوچتا ہوں کہ مجھ میں اتنی صلاحیت کہاں، میں تو عجز در عجز، جاہل در جاہل، نقص در نقص کا مجموعہ ہوں۔ آپ کتب احادیث و تاریخ کو اٹھائیں اور دیکھیں، جو واقع ہی علم و فضل، جمال و کمال، فصاحت و بلاغت رکھتے تھے، وہ بھی جب سید القونین کی عظمت کے حوالے سے گفتگو کرتے کرتے تھک گئے تو انہوں نے بھی یہ کہہ کر اپنے عجز کا اظہار کر دیا کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اے نبی، ہم تیری عظمت کو کیا بیان کریں گے، تیری بلندی کا کیا تذکرہ کریں گے۔ اللہ نے تجھے اتنی عظمتوں سے نوازا ہے، اتنی بلندیوں سے نوازا ہے کہ تیری ان بلندیوں کو دیکھ کر ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں، دنیا والوں، پہلے خدا ہے پھر محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربیع الاول کے مہینے میں بالخصوص ہر مسجد، ہر مدرسے کے اندر، ہر چوک اور ہر چوراہے کے اندر
نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور عظمت کے حوالے سے اجتماعات کا، اکٹھ کا، جلسے کا، کانفرنس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ خطبہ اپنے اپنے انداز میں نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و رفعت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ میں بھی ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے کوشش کروں گا آپ احباب کے سامنے اپنے رہبر و رہنما، اپنے پیشوا اور مقتدا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و رفعت کا تذکرہ قرآن و سنت کی روشنی میں کروں۔ قرآن کریم کا جو مقام ذیشان میں نے اس وقت پڑھا ہے، یہ جد الانبیاء و مجدد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا ہے جو جناب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تکمیل کے بعد اپنے پروردگار سے بیت اللہ کے صحن میں کھڑے ہو کے مانگی تھی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے خالق و مالک سے، اپنے رازق اور قادر سے یہ التجا فرما رہے ہیں، یہ دعا کر رہے ہیں، اے پروردگار، مکان بن چکا ہے، اس کی آبادی کے لیے کسی مکین کو بھیج دے۔ اللہ گھر تعمیر ہو چکا ہے، اس کی آبادی کے لیے کوئی رسول بھیج دے۔ اللہ بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے، اس کی آبادی کے لیے پیغمبر بھیج دے۔ اللہ مدرسہ بن چکا ہے، اس کی آبادی کے لیے معلم کو بھیج دے۔ اللہ یہ مرکز تیار ہو چکا ہے، اس مرکز کی آبادی کے لیے کوئی امام اور خطیب بھیج دے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام جس عاجزی اور انکساری سے اللہ سے دعا فرما رہے تھے، اللہ کی رحمت بھی جوش میں آئی اور اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازتے ہوئے اس کائنات میں اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد کو بھیجنے کا فیصلہ فرما لیا۔ آسمان کے خالق و مالک نے کہا، اے محبوب،
میں تجھے بھیج رہا ہوں۔ اللہ تو ہمارے اس پیغمبر کو کہاں بھیج رہا ہے؟ یہ پیغمبر کہاں آ رہا ہے؟ آسمان کا خالق و مالک کہتا ہے میں اس کو عجم میں نہیں بھیج رہا۔ ہم تو ہر سال کہتے ہیں نا، اس گلی میں بھی آئے، اس محلے میں بھی آئے، اس چوک میں بھی آئے، اس مسجد میں بھی آئے، اس مدرسے میں بھی آئے، اس محفل میں بھی آئے، اس مجلس میں بھی آئے، اس کانفرنس میں بھی آئے، اس جلسے میں بھی آئے۔ آسمان کا خالق و مالک کہتا ہے محبوب میں آپ کو عجم میں نہیں بھیج رہا، میں نے آپ کے لیے سرزمین عرب کا انتخاب کیا ہے، اور سرزمین عرب میں سے بھی میں نے سرزمین حجاز کا انتخاب کیا ہے، اور سرزمین حجاز میں سے بھی میں نے مکے کی دھرتی کا انتخاب کیا ہے، اور مکے کی دھرتی میں بھی میں نے بیت اللہ کے پڑوس میں عبد المطلب کی حویلی کا انتخاب کیا ہے، اور عبد المطلب کی حویلی میں سے بھی میں نے جناب عبداللہ کے گھر کا انتخاب کیا ہے، اور جناب عبداللہ کے گھر میں بھی میں نے آمنہ کی گود کا انتخاب کیا ہے۔ اے محبوب میں تمہیں جہاں بھیج رہا ہوں، جہاں تو تشریف لے کے جا رہا ہے، یہاں سے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی مکان میں، نہ کسی دکان میں، نہ کسی بازار میں، نہ کسی غار میں، نہ کسی قصبے میں، نہ کسی دیہات میں، نہ کسی شہر میں، نہ کسی گاؤں میں۔ اے محبوب آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی جلسے میں، نہ کسی کانفرنس میں، نہ کسی مجلس میں، نہ کسی محفل میں، نہ کسی مسجد میں، نہ کسی مدرسے میں۔ اللہ کیوں مجھے کہیں جانے کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ اب محبوب کی زبان سے اللہ نے اعلان کروایا الذی یحشر الناس علی قدمی۔ اے محبوب جہاں تجھے بھیج رہا ہوں یہ ساری کائنات سمٹ کے محمد تیرے قدموں میں آئے گی، تجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ساری کائنات میرے محبوب تیرے قدموں میں آئے گی۔ اور ہم نے پھر دیکھا، تاریخ کے اوراق کو پلٹ کے دیکھا، احادیث کے صفحات کو کھول کے دیکھا کہ جو بھی آیا وہ آمینہ کے لال کے دروازے پہ آیا۔ تجھے کیا پتا آنے والے کا مقام کیا ہے، آنے والے کا مرتبہ کیا ہے، آنے والے کی شان کیا ہے، آنے والے کی رفعت کیا ہے،
آنے والے کی معرفت کیا ہے، آنے والے کی بلندی کیا ہے، اگر تو اس کے مقام سے واقف ہوتا، اس کے مرتبے سے واقف ہوتا، اس کی بزرگی سے واقف ہوتا، اس کی فضیلت سے واقف ہوتا، تو آمنہ کے لال کو کبھی گلی گلی نہ بلاتا، رسول ہاشمی کو گھر گھر نہ بلاتا، پیغمبر کائنات کو محلوں میں نہ بلاتا۔ ہم نے تو دیکھا کائنات کا امام جب اس کائنات میں آیا، اتنی شان، اتنا مقام، اتنا مرتبہ پا کے آیا، اس کی شان کا کیا عالم تھا، اس کی رفعت کا کیا عالم تھا۔ اللہ نے کہا پتہ ہے کون آیا ہے، کون آیا ہے؟ کہا تمہیں اس کی شان کا پتہ نہیں، میں بتائے دیتا ہوں۔ اٹھائیے قرآن مجید کو، کھولیے قرآن مجید کو۔ نبی کی شان کے لیے کہانی قصوں کی ضرورت نہیں، نبی کے مقام کے لیے موضوع اور منگھڑت روایات کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے نبی کی شان کے لیے پورا قرآن نازل فرما دیا۔ جس کی عظمت کے لیے قرآن اللہ نے نازل فرمایا ہو، اس کی شان کے لیے موضوع اور منگھڑت روایات کی ضرورت رہتی ہے۔ اللہ کہتا ہے وہ آ گیا ہے جس کے چہرے کو والضحیٰ کہا ہے، وہ آ گیا ہے جس کی زلفوں کو واللیل کہا ہے، وہ آ گیا ہے، اور جس کے سینے کو علم نشرہ کہا ہے، وہ آ گیا ہے، جس کے دانتوں کو یاسین کہا ہے، وہ آ گیا ہے، جس کے ہاتھوں کو ما رمیتا اذ رمیتا کہا ہے، وہ آ گیا ہے، جس کی زبان کو لا تحرک بہی لسانک لتعجل بہ کہا ہے، وہ آ گیا ہے، اور جس کی پیشانی کو قد نرا تقلب وجہک فی السماء کہا ہے، وہ آ گیا ہے، جس کی آنکھوں کو ما زاغ البصر وما طغی کہا ہے، ارے وہ آ گیا ہے، اور جس کی گفتار کو ما ینطق عن الہویٰ کہا ہے، وہ آ گیا ہے، اور جس کی کالی کملی کو یا ایھا المزمل کہا ہے، وہ آ گیا ہے، اور جس کے کمبل کو یا ایھا المدثر کہا ہے، ارے وہ آ گیا ہے، جس کے خلق کو قرآن نے انک لعلی خلق عظیم کہا ہے، ارے وہ آ گیا ہے، جس کی رحمت کو قرآن نے ما ارسلناک الا رحمت للعالمین کہا ہے، وہ آ گیا ہے، جس کی سیر کو قرآن نے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام کہا ہے، وہ آ گیا ہے، جس کی تبلیغ کو قرآن نے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک کہا ہے، وہ آ گیا ہے، جس کے جہاد کو قرآن نے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین کہا ہے، وہ آ گیا ہے، اور جس کی رسالت کو قرآن نے ما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا کہا ہے، وہ آ گیا ہے، جس کے زمانے کو قرآن نے والعصر کہا ہے، وہ آ گیا ہے، جس کے ناک کو قرآن نے قلم کہا ہے، وہ آ گیا ہے، جس کے شرف کو قرآن نے رؤوف و رحیم کہا ہے، وہ آ گیا ہے، جس کی حیثیت کو قرآن نے نذیر اور بشیر کہا ہے، وہ آ گیا ہے، جس کی عظمت کو قرآن نے سراجم منیر کہا ہے، وہ آ گیا ہے،
جس کی شان کو قرآن نے ورفعنا لک ذکرک کہا ہے۔ امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کا پتہ ہوتا، مقام و مرتبے کا پتہ ہوتا تو نبی کو گھر گھر بلاتا۔ فرمایا محبوب جہاں تجھے بھیج رہا ہوں یہاں سے کہیں جانے کی ضرورت کیوں؟ یہ سارے سمٹ کے تیرے قدموں میں آئیں گے۔ آئے کہ نہیں؟ ہم نے دیکھا، تاریخ کے اوراق پہ دیکھا، حدیث کے صفحات پہ دیکھا، ابو بکر کو دیکھا وہ بنو تمیم کو چھوڑ کے میرے محبوب کے قدموں میں آ رہا ہے۔ ہم نے عمر کو دیکھا وہ بنو عدی کو چھوڑ کے محبوب کے قدموں میں آ رہا ہے۔ ہم نے عثمان کو دیکھا وہ بنو امیہ کو چھوڑ کے محبوب کے قدموں میں آ رہا ہے۔ ہم نے دیکھا علی جو ہے وہ بنو قریش کو چھوڑ کے محبوب کے قدموں میں آ رہا ہے۔ ہم نے دیکھا شہیب جو ہے وہ روم کو چھوڑ کے محبوب کے قدموں میں آ رہا ہے۔ ہم نے دیکھا سلیمان جو ہے وہ فارس کو چھوڑ کے محبوب کے قدموں میں آ رہا ہے۔ ہم نے دیکھا بلال جو ہے وہ حبش کو چھوڑ کے محبوب کے قدموں میں آ رہا ہے۔ ہم نے دیکھا رب محمد کی قسم ہے اویس جو ہے وہ کرن کو چھوڑ کے محبوب کے قدموں میں آ رہا ہے۔ یارو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میں نے حدیث کے صفحات پہ دیکھا وہ جو سید الملائکہ ہے، وہ جو نوریوں کا سردار ہے جسے جبریل کہتے ہیں، میں نے اس کو بھی دیکھا وہ سدرۃ المنتہا کو چھوڑ کے محمد کے قدموں میں آ رہا ہے، وہ بھی کچھ نہیں ہے۔ میں نے دیکھا براق جو ہے جنت کو چھوڑ کے نبی کے قدموں میں آ رہا ہے، یہ بھی کچھ نہیں ہے۔ میں نے قرآن و حدیث میں پڑھا، میں نے دیکھا قرآن جو ہے لوہے محفوظ سے اتر کے محمد کے بستر پہ آ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، شان رب العالمین، عظمت مصطفیٰ، احترام مصطفیٰ۔ اس نبی کی فضیلت، بزرگی، شان، مرتبہ کیا بیان کروں؟ شاعر کے الفاظ میں اس نے بڑے خوبصورت الفاظ میں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یارو اس کی عظمتوں کا تذکرہ ہم کیا کریں۔ اس نے کہا خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ، کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ، تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا، جہاں میں دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ، اے ہادی یہ برحق تیری ہر بات ہے سچی، دیدہ سے بھی بڑھ کر ہے تیرے لب سے سنیدہ، اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت کس درجہ سکوں میں ہے میرا قلب تفیدہ، تو روح زمن، روح چمن، روح بہارا، تو جانے بیاں، جانے غزل، جانے قصیدہ۔ اے نبی تیری عظمت کا تذکرہ ہم کیا کریں گے، تیری شان تو خود عرش والا بیان کر رہا ہے۔ ہم تیری عظمت کو کیا بیان کریں گے؟ عرش والا بیان، اور بڑے انداز میں عرش والے نے بیان کی ہے۔ خدا کی قسم حیرانگی ہوتی ہے۔ اور یارو اللہ نے بڑے پیارے انداز میں نبی اکرم کی شان کو بیان کیا ہے، اور جس انداز سے بیان کر رہا ہے نا پروردگار، میں پڑھتا ہوں تو سوچتا ہوں نبی تو آدم بھی تھے، نبی تو ابراہیم بھی تھے، نبی تو اسماعیل بھی تھے، نبی اسحاق و یعقوب بھی تھے، نبی یحییٰ و زکریا بھی تھے،
اور نبی تو اور بھی تھے، لیکن جس پیار سے اللہ نے جناب محمد کی شان کو بیان کیا ہے کسی اور کو بیان ہی نہیں کیا۔ میں نے پوچھا ایسے کیوں ہے، ایسے کیوں ہوا، ایسے کیوں ہوا؟ اور لوگوں سوچو ایسے کیوں ہے، اللہ نے ایسے کیوں کیا ہے؟ صاحب دل نے بڑی پیاری ترجمانی کی ہے، اس نے کہا وہ پیکرے دل ربا بن کے آیا، وہ پیکرے دل ربا بن کے آیا۔ اور میرا محبوب تمہیں کیا پتا ہے، تو نے سمجھا نبی کی شان یہ ہے جھنڈیاں لگا لی جائیں، کمکمے سجا دیے جائیں، آرائشی دروازے بنا لیے جائیں، دیگیں پکا لی جائیں، جلوس نکال لیا جائے، نعرے لگا لیے جائیں، سیرت کے نام پہ جلسہ کروا لیا جائے۔ نہیں نہیں، تمہیں کیا پتا عرش والا اتنے پیار سے میرے پیغمبر کی عظمت کو کیوں بیان کر رہا ہے؟ کہا وہ پیکرے دل ربا بن کے آیا، وہ روح ارض و سما بن کے آیا، اور سب رسول خدا بن کے آئے، وہ اکیلا حبیب خدا بن کے آیا۔ اللہ نے کہا مجھ سے پوچھتے ہو میں کیوں بیان کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ میرا حبیب ہے، میرا حبیب ہے۔ اللہ کا انداز قرآن میں پڑھو، کائنات کے رب کی قسم ہے، اللہ کو اپنے نبی سے کتنا پیار ہے۔ اللہ تو کیوں اتنے پیار سے بیان کہا تمہیں پتا نہیں، یہ صرف نبی نہیں، یہ میرا محبوب بھی ہے، آمینہ کا لال میرا محبوب بھی ہے، امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا پیار کی اللہ نے انتہا کر دی ہے۔ اللہ کی قسم کیا ہم شان بیان کریں رسول اللہ کی، اور رب کر رہا ہے۔ اللہ نے جناب موسیٰ سے کہا میرے موسیٰ، جی اللہ جی، فرمایا تو میرا نبی ہے، میں تجھے کتاب دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تو دینا چاہتا ہے، میں لینا چاہتا ہوں، بتا میرے لیے کیا حکم ہے، کہاں آؤں؟ کتاب ملے گی۔ اللہ نے کہا موسیٰ سفر کر کے کوہ طور پہ آ۔ کہاں آ؟ کوہ طور پہ آ۔ جناب موسیٰ سفر کر کے کوہ طور پہ گئے، اللہ نے کتاب عطا فرما دی۔ پھر اللہ نے کہا داؤد میں تجھے کتاب دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تو دینا چاہتا ہے، میں لینا چاہتا ہوں، کیا حکم ہے میرے لیے؟ فرمایا جائے مخصوصہ پہ پہنچ۔ جناب داؤد جائے مخصوصہ پہ پہنچے، اللہ نے زبور عطا فرما دی۔ پھر اللہ نے جناب عیسیٰ سے کہا میں تجھے کتاب دے۔ اللہ تو دینا چاہتا ہے، میں لینا چاہتا ہوں، بتا کہاں ہوں؟ اللہ نے کہا معبد خانے میں آ۔ جناب عیسیٰ معبد خانے میں آئے، اللہ نے کتاب دے دی۔ اب باری آئی امام الحرمین کی، اب باری آئی خواجہ بدر و حنین کی، اب باری آئی امام القبلتین کی، اب باری آئی سید الثقلین کی، اب باری آئی جد الحسن والحسین کی، اب باری آئی آمینہ کے لال کی، اب باری آئی عبداللہ کے در یتیم کی، اب باری آئی شیما کے ویر کی، اب باری آئی وہابیوں تمہارے پیر کی، جناب محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے کہا اور میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تجھے کجاہ رسالت سے مرصع کیا، میں نے تاج ختم نبوت تیرے سر پہ سجایا، تاج ختم نبوت میں نے تجھے عطا فرمایا۔ اور محبوب اب میں تمہیں کتاب دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تو دینا چاہتا ہے، میں لینا چاہتا ہوں، بتا میں کہاں آؤں؟ یہ ہے حبیب، تمہیں کیا پتا ہے اللہ کی قسم محبوب کیا ہوتا ہے؟
تو نے لیلا مجنو کی کہانیاں پڑھی، تجھے کیا پتا ہے حبیب کسے کہتے ہیں، محبوب کسے کہتے ہیں؟ آسمان والے رب سے پوچھ لے یا مدینے والے محمد سے پوچھ لے، تمہیں پتا تو چلے۔ ہائے ہائے، اللہ تو دینا چاہتا ہے، میں لینا چاہتا ہوں، بتا کہاں ہوں؟ فرمایا محبوب تجھے کہیں نہیں آنا، تجھے کہیں نہیں آنا، آج ہی تو تیرا مقام و مرتبہ دنیا کو بتانا ہے، آج ہی تو تیری شان، رفعت، معرفت اور بلندی لوگوں تک پہنچانی۔ اللہ کیا مطلب ہے؟ فرمایا محبوب تو صرف نبی نہیں، میرا محبوب بھی ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے تو؟ کہا تجھے کہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے، تو جہاں ہوگا قرآن وہیں آئے گا، تو جہاں ہوگا قرآن۔ یار محبت کی انتہا نہیں کر دی رب نے، پیار کی انتہا نہیں کر دی پروردگار نے اپنے محبوب۔ مرتبہ کیا ہے، شان کیا ہے، بلندی کیا ہے، رفعت کیا ہے، معرفت و بلندی کیا ہے، اور نبی کا مقام و مرتبہ پوچھنا ہے تو عرش والے خدا سے پوچھو۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ ہو بابی، اور ٹیٹھ بڑے ہو تسی، میں ہر جلسے چاہنا جلسہ کدی سیرت ہے کہ میری سیرت ہے، نبی پاک دی سیرت دے، نعرے میرے ہونے چاہیے نا کہ رسول اللہ دے۔ سوچو، غور و فکر کرو، تدبر سے کام لو، دنیا کو نبی کی سیرت کا پیغام دو۔ ہم اس ملک میں آمنہ کے لال کی سیرت کا غلغلہ مچا کے چھوڑیں گے، محمد کی عظمت کے جھنڈے لہرا کے چھوڑیں گے۔ امام کائنات شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، مصطفیٰ، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے پیار کی انتہا کر دی ہے، محبت کی انتہا کر دی ہے۔ اللہ موسیٰ کو تو نے کہا کوہ طور پہ آ، وہ کوہ طور پہ آیا، کتاب ملی۔ داؤد جائے مخصوصہ پہ پہنچا، کتاب ملی۔ عیسیٰ معبد خانے میں پہنچا، کتاب ملی۔ مجھے بتاؤ میں کہاں ہوں؟ تجھے شرم نہیں آتی گھر گھر بلاتے ہوئے؟ یہاں بھی آئے ہیں، یہاں بھی آئے ہیں، یہاں بھی آئے ہیں۔ پروردگار سے پوچھ، پروردگار کیا بتا رہا ہے، اپنے محبوب کا کس انداز میں تعارف فرما رہا ہے۔ فرمایا محبوب آج ہی تو دنیا کو بتانا ہے تیرا مقام کیا ہے، تیرا مرتبہ کیا ہے، تیری شان کیا ہے۔ محبوب تجھے کہیں آنے کی ضرورت نہیں، تو جہاں ہوگا قرآن وہیں آئے گا۔ ایسے ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور میرا محبوب جہاں تھا وہیں قرآن آیا کہ نہیں؟ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، سارا قرآن پڑھیے، قرآن کی تشریح حدیث پڑھیے، سمجھیے، سوچیے، غور و فکر کیجیے۔ نبی اپنوں میں تھا، قرآن اپنوں میں آیا۔ نبی بیگانوں میں تھا، قرآن بیگانوں میں آیا۔ نبی یاروں میں تھا، قرآن یاروں میں آیا۔ نبی اغیاروں میں تھا، قرآن اغیاروں میں آیا۔ نبی سجنوں میں تھا، قرآن سجنوں میں آیا۔ نبی دشمنوں میں تھا، قرآن دشمنوں میں آیا۔ نبی چھوٹوں میں تھا، قرآن چھوٹوں میں آیا۔ نبی بڑوں میں تھا، قرآن بڑوں میں آیا۔ نبی امیروں میں تھا، قرآن امیروں میں آیا۔
نبی غریبوں میں تھا، قرآن غریبوں میں آیا۔ اور لوگوں، اللہ کی قسم، نبی مکان میں تھا، قرآن مکان میں آیا۔ نبی دکان میں تھا، قرآن دکان میں آیا۔ نبی ایوان میں تھا، قرآن ایوان میں آیا۔ نبی میدان میں تھا، قرآن میدان میں آیا۔ نبی مکے میں تھا، قرآن مکے میں آیا۔ نبی مدینے میں تھا، قرآن مدینے میں آیا۔ اور نبی بدر میں تھا، قرآن بدر میں آیا۔ نبی احد میں تھا، قرآن احد میں آیا۔ نبی خندق میں تھا، قرآن خندق میں آیا۔ نبی حنین میں تھا، قرآن حنین میں آیا۔ نبی تبوک میں تھا، قرآن تبوک میں آیا۔ نبی مسجد میں تھا، قرآن مسجد میں آیا۔ نبی حجرے میں تھا، قرآن حجرے میں آیا۔ میں قربان جاؤں، اور نبی عائشہ کے بستر پہ تھا، قرآن عائشہ کے بستر پہ آیا۔ تو نبی کو گھر گھر بلائے۔ اللہ اپنے محبوب کو قرآن دینے کے لیے بھی کہیں نہیں بلاتا، کہتا ہے تو جہاں ہوگا قرآن، جہاں ہوگا قرآن وہاں آیا کہ نہیں آیا؟ تو گھر گھر بلائے۔ عجیب منطق ہے، عجیب بات ہے۔ جو گھر گھر بلائے وہ مؤدب، اور جو نبی کے در پر جائے وہ گستاخ۔ تو ہر سال نبی کو گھر گھر بلائے اور تو مؤدب، اور ہم یہاں سے خرچ کر کے نبی کے در پہ جائیں، ہم گستاخ۔ ہوتا ہے جو عاشق وہ جاتا ہے در پر، نبی کو وہ گھر گھر بلاتا نہیں ہے۔ در مصطفیٰ پہ جو آتا ہے یارو، وہ در در پہ سر کو جھکاتا نہیں ہے۔ یہ توحید نبیوں نے ہم کو ایسی کھلائی، جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ الا اللہ، خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے۔ تمہیں کیا پتا ہے آمینہ کے لال کے مقام و مرتبے کو؟ تمہیں کیا علم ہے نبی کے شان کی؟ ہمارے دروازے پہ آ، ہمارے پروگرام میں آ، ہماری کانفرنس میں آ، ہمارے اجتماع میں آ، ہمارے خطیب ادیب حسیب لبیب کے پاس آ، ہمارے وائس کے پاس آ، ہمارے شیوخ کے پاس آ، تمہیں بتائیں کہ اللہ نے جناب محمد کو کیا عزت و عظمت عطا فرمائی۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ نے ایسے نہیں کہا آدم میرا صفی اللہ ہے، نوح میرا نجی اللہ ہے، ابراہیم میرا خلیل اللہ ہے، اسماعیل میرا ذبیح اللہ ہے، موسیٰ میرا کلیم اللہ ہے، عیسیٰ میرا روح اللہ ہے۔ اور لوگوں بھول میں نہ رہنا، محمد میرا حبیب اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کیسا حبیب اللہ ہے؟ جامعہ ترمذی کھولو، جامعہ ترمذی کے اندر موجود ہے، سنن دارمی کے اندر بھی موجود ہے۔ یہ مسجد میں ڈالیں۔ میں آپ کو پتا ہے ان چیزوں کا مخالف ہوں، نہ لیتا ہوں نہ کسی کو لینے دیتا ہوں۔ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہائے آؤ میں تمہیں ایک حدیث سناؤں، کیسا محبوب ہے، کیسا محبوب ہے، اللہ کا کیسا پیارا ہے، اللہ کا کیسا لاڈلا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں تو دیکھ کے حیران ہو گیا، اللہ کی محبت رسول اللہ سے دیکھ کے حیران ہو گیا۔ ایک محبت ہے اللہ کی رسول اللہ کے ساتھ، اور ایک محبت ہے رسول اللہ کی اللہ کے ساتھ۔ اللہ کی قسم، پروردگار نے بھی اپنے حبیب سے محبت کی انتہا کر دی ہے،
وہ محب نے بھی اور محبوب نے بھی اپنے محب سے محبت کی انتہا کر دی ہے. میں بتلاؤں گا کبھی کسی موقع پر. میرے آقا نے اگر رب نے اتنی محبت کی ہے تو آپ کو پتا ہے رسول اللہ نے رب سے کتنی محبت کی ہے. طائف کے میدان میں میرا محبوب لہو لہان ہے, خون کے فوارے پھوٹ رہے ہیں. ساتھیوں نے کہا آج ظالموں نے انتہا کر دی ہے. آقا آپ کو تکلیف ہوگی, بڑی آپ کو اذیت دی ہے. میرا محبوب مسکرا کے کہتا ہے نہیں نہیں, یہ کون سی تکلیف ہے, یہ تو میں اپنے پروردگار کے لیے برداشت کر رہا ہوں. محبت کی انتہا کر دی رسول اللہ نے بھی, رحمت کائنات نے بھی اپنے پروردگار سے محبت کی انتہا کر دی. اس کے لیے, اس کی توحید کے لیے زخم کھا کے بھی مسکرا رہا ہے, اس کے توحید کے لیے بھی جسم کو لہو لہان کرا کے اور محبوب محبت کا اظہار فرما رہا ہے. تمہیں کیا پتا ہے, تمہیں محبت کے طریقے سیکھنے ہیں تو یا عرش والے سے سیکھ یا مدینے والے سے سیکھ. تمہیں پتا چلے امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت علی رضی اللہ داماد بھی ہیں, چچا زاد بھائی بھی ہیں. امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں میں رب کی محبت اپنے آقا کے بارے میں دیکھ کے حیران ہو گیا. کیا دیکھو؟ جامع ترمذی ہے, ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال کنت بمکہ فخرجنا فی بعض نواحیها فما استقبله جبل ولا حجر الا هو یقول السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں, میں ایک دفعہ مدینہ طیبہ سے اپنے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینے کے مختلف اطراف کی طرف نکلا. آقا ساتھ تھے, محبوب آگے آگے ہیں, میں نبی کے پیچھے پیچھے ہوں. پیغمبر جا رہے ہیں, آقا ایک کائنات گزر رہے ہیں رستوں سے. کہتے ہیں میں نے عجیب ہی حرکت دیکھی, عجیب ہی معاملہ دیکھا. علی جی کیا دیکھا آپ نے؟ کہتے ہیں فما استقبلہ جبل ولا حجر, دائیں بائیں جتنے پہاڑ تھے اور جتنے درخت تھے, جتنے پہاڑ تھے اور جتنے درخت تھے, اللہ ہوا یقول, وہ سارے پہاڑ بھی کہہ رہے تھے اور درخت بھی کہہ رہے تھے کیا؟ السلام علیک یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول تمہیں سلام سلام سلام. درخت بھی اور پہاڑ بھی محمد کو سلام کر رہے تھے. کیسے سلام کیا انہوں نے؟ ان درختوں کو کس نے بتایا میرا محبوب آ رہا ہے؟ ان درختوں کو کس نے بتایا میرا پیغمبر آ رہا ہے؟ ان پہاڑوں کو کس نے بتایا؟ اور لوگو بتاؤ تو صحیح, اللہ نے اپنے محبوب سے محبت کی انتہا کر دی ہے. اللہ کی قسم کس نے بتایا؟ ذرا سوچ کے بتاؤ کہ میرا محبوب درختوں اور پہاڑوں کے درمیان سے گزر رہا ہے اور پہاڑ بھی سلام کر رہے ہیں, درخت بھی سلام کر رہے ہیں.
کس نے بتایا ہے ان درختوں کو؟ کس نے بتایا ہے ان پہاڑوں کو کہ میرا محبوب آ رہا ہے، ان کو سلام کرو؟ اور یارو، اس پروردگار نے جو اس محبوب کی شان بیان کر دی ہے، کوئی مولوی کر سکتا؟ کوئی امام کر سکتا؟ پھر مجھے بتاؤ تو صحیح، یہی ہمارا جرم ہے نا، یہی ہمارا قصور ہے نا، یہی ہماری خطا ہے نا، یہی تو ہم کہتے ہیں اور ظالموں، اس آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرنے کے لیے موضوع اور منگھڑت روایات کا سہارا کیوں لیتے ہو؟ اور کہانی قصوں کا سہارا کیوں لیتے ہو؟ اللہ کی قسم، اور جس کی عظمت کے لیے، جس کی شان کے لیے اللہ نے 30 پاروں کی شکل میں قرآن نازل کر دیا ہے، دائیں بائیں دیکھنے کی کوئی ضرورت ہے؟ کہانی قصوں کی کوئی ضرورت ہے؟ مسلک اہل حدیث یہ ہے۔ آج ہمیں تانے دیتے ہو، آج ہمیں گالیاں دیتے ہو، آج ہمارے مسلک کو تان و تشنیع کا نشانہ بناتے ہو، اور جی ان کے اجتماع میں نہ جانا، ان کی تقریر نہ سننا، ان کے قریب نہ ہونا۔ کیوں جی؟ وہ یہ کہتے ہیں محمد ہمارے بڑے بھائی جیسا ہے۔ استغفر اللہ، العیاذ باللہ۔ مسلک اہل حدیث یہ ہے، یہ کہنا، یہ الفاظ اور یہ جملہ اپنی زبان پہ لانا بڑی دور کی بات ہے۔ جو شخص یہ الفاظ، یہ کلمات، یہ حروف اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، اس کو چھوڑو۔ ہمارا مسلک یہ ہے، اور جو نبی کے بارے میں ایسا خیال کرتا ہے دل میں، ہم اس کو بھی مومن ماننے کے لیے تیار۔ ہمارا مسلک تو یہ ہے، ہمارا عقیدہ اور نظریہ تو یہ ہے، ہماری سوچ اور فکر تو یہ ہے، ہماری لگن اور طلب تو یہ ہے۔ اور لوگوں لکھ لو، ہماری یلغار بھی لکھ لو، پکار بھی لکھ لو، ہماری صدا بھی لکھ لو، ہمارا آوازہ بھی لکھ لو، ہمارا نکارہ بھی لکھ لو۔ اللہ کی قسم، ہمارا نکارہ یہ ہے، زمین و زمان ایک طرف، زمین و زمان ایک طرف، مکین و مکان ایک طرف، شجر و حجر ایک طرف، بر و بر ایک طرف، جمادات ایک طرف، نباتات ایک طرف، ارضیات ایک طرف، فلکیات ایک طرف، بیت المعمور ایک طرف، بیت اللہ ایک طرف، بیت المقدس ایک طرف۔ نہیں آگے بڑھو، جناب صفی اللہ ایک طرف، نجی اللہ ایک طرف، خلیل اللہ ایک طرف، ذبیح اللہ ایک طرف، کلیم اللہ ایک طرف، روح اللہ ایک طرف۔ نہیں، سارے انبیاء ایک طرف۔ یہی پہ بس نہیں، لکھو میرا مسلک۔ تم کہتے ہو، یہ کہتے ہیں ہمارے بڑے بھائی جیسے ہیں، ہمارا مسلک یہ ہے، اور سارے صحابی ایک طرف، تابعی ایک طرف، تبع تابعین ایک طرف، ائمہ دین ایک طرف، مجتہدین ایک طرف، مفسرین ایک طرف، محدثین ایک طرف، مفکرین ایک طرف، محققین ایک طرف، مؤلفین ایک طرف، مؤرخین ایک طرف۔ آگے بڑھو، زاہدین ایک طرف، عابدین ایک طرف، مواحدین ایک طرف، مجاہدین ایک طرف، مومنین ایک طرف، متقین ایک طرف۔ نہیں، آگے بڑھو، علماء ایک طرف، اتقیاء ایک طرف، اصفیاء ایک طرف، صلفاء
صلحاء ایک طرف، شرفاء ایک طرف، فضلاء ایک طرف، عمراء ایک طرف، زعماء ایک طرف، شہداء ایک طرف، نہیں، اہل حدیث کا مسلک یہ ہے، خدا کی ساری خدائی ایک طرف، آمنہ کے لال کی مصطفائی ایک طرف، خدا کی ساری خدائی مل کے محمد کی مصطفائی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تمہیں کیا پتا ہے امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رفعت باتیں کرتے ہو؟ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میرے مسلک کے بارے میں، میرے عقیدے اور نظریے کے بارے میں، خدا کی قسم تجھے تو پتہ ہی نہیں کیا مقام پا کے رسول اللہ تشریف لائے، کائنات کا امام کیا عظمت پا کے اس دنیا میں آیا ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں اور لوگوں، وہ خدا کا پیارا ہے، میرا محبوب خدا کا پیارا ہے، وہ خدا کا پیارا ہے، وہ تو آمنہ کی آنکھوں کا تارا ہے، وہ تو حلیمہ کا راج دلارا ہے، وہ تو عبد المطلب کے بڑھاپے کا سہارا ہے، وہ تو غلاموں کا آقا ہے، یتیموں کا والی ہے، مجبوروں اور مقہوروں کا چارہ گر ہے، وہ تو کائنات کا بسانے والا ہے، وہ تو غربت کو پسند کرنے والا ہے، وہ تو بیت اللہ کو بتوں سے پاک کرنے والا ہے، وہ تو بیت اللہ کا طواف کرنے والا ہے، وہ تو حجر اسود کو چومنے والا ہے، وہ تو آب زمزم پینے اور پلانے والا ہے، ارے وہ تو مکہ کو مکرمہ بنانے والا ہے، وہ تو مدینہ کو منورہ بنانے والا ہے، وہ تو نبوت کے باب کو تالا لگانے والا ہے، وہ تو امت کو جہنم سے بچانے والا ہے، وہ تو ان گناہگاروں کو جنت پہنچانے والا ہے۔ یہ کیا پتا ہے اس کی عزت و عظمت کا؟ اور کہاں یاد آ گئے میرے مرشد و مخدوم حضرت علامہ احسان الہی زہید شہید، کیسے پیارے الفاظ اور کیسے پیارے جملے میرے مرشد و مخدوم کہہ گئے، رہتی دنیا تک یہ الفاظ، یہ کلمات، یہ حروف کائنات میں گونجتے رہیں گے اور نبی کی عظمت اور رفعت کا پیغام گھر گھر پہنچاتے رہیں گے۔ اور وہ کیسے پیارے جملے کہہ گئے، کہتے ہیں لوگوں ہمیں کہتے ہو ان کی شان کا پتہ ہی نہیں ہے آپ کو، وہابیوں کو کہتے ہو نبی کے مقام و مرتبے کا پتہ ہی نہیں، ہم سے پوچھو تو صحیح، ہمارے پاس آؤ تو صحیح، ہمارے قریب ہوں تو صحیح، ہماری مجلس میں آ کے بیٹھے تو صحیح، دور دور سے لوگوں سے سن کے ہم پہ الزام تراشی کرنے والوں، ہمارے قریب آؤ ہم تمہیں بتائیں کہ وہ کون تھا۔ وہ فرماتے ہیں وہ تھا کہ جب چلتا تھا تو جبریل اس کی رکاب تھامتا تھا، وہ تھا جب نگاہ آسمان پہ ڈالتا تھا تو قبلہ تبدیل ہو جاتا تھا، وہ تھا جس کی حرکتوں کو رب نے قرآن کے حروف بنا دیا تھا، وہ تھا اور جس نے مسجد میں ایک نماز پڑھی تھی، اللہ نے اس مسجد کی ایک نماز کو 1,00,000 نماز بنا دیا تھا، وہ تھا کہ جس قبرستان میں کھڑے ہو کے اس نے اپنے مریدوں کے لیے دعا مانگی تھی، اللہ نے اس کو جنت قرار دے دیا تھا، وہ تھا کہ جس جگہ خود لیٹا تھا وہ روضۃ من ریاض الجنہ بن گیا تھا، وہ تھا نگاہ اٹھاتا تھا جبریل بھاگا چلا آتا تھا، نگاہ بدلتا تھا میکائیل آ جاتا تھا، وہ تھا
کہ پیشانی پہ بل پڑتے تھے، فاروق تلوار بدست ہو جاتا تھا، ارے وہ تو وہ تھا اللہ کی قسم جب وضو کرتا تھا صحابہ وضو کے پانی کے قطروں کو اپنے جسموں پہ مل لیا کرتے تھے، وہ تو وہ تھا کہ جب تھوکتا تھا صحابہ تھوک کی ایک چھینٹ بھی زمین پہ پڑنے نہیں دیتے تھے، ارے وہ تو وہ تھا جو ایک دفعہ ایمان کی حالت میں اسے دیکھ لیتا تھا اللہ اس پر ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کو حرام قرار دیتا تھا۔ اس کی عظمتیں ہم سے پوچھو، ہم تمہیں بتائیں رسول ہاشمی کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، شان کیا ہے، رفعت کیا ہے، معرفت کیا ہے، بلندی کیا ہے، اور انشاءاللہ اس پیغمبر کی شان اور عظمت کو ہم بیان کرتے رہیں گے، قرآن و سنت کی روشنی میں لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے، اور مسلک اہل حدیث کی دعوت گھر گھر پہنچا کے چھوڑیں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے بدعات اور خرافات کو یہاں سے مٹا کے چھوڑیں گے۔ کیا یہ عزم کرتے ہیں؟ اٹھو سچی اور سچی دعوت کو لے کر، اٹھو میدان عمل میں قدم رکھو اور دنیا کو بتا دو اہل حدیث جب تک زندہ رہے گا اس کی زبان پہ یا رب کا قرآن ہوگا یا محمد کا فرمان ہوگا۔ دیکھو انقلاب آتا ہے کہ نہیں، دیکھو تبدیلی آتی ہے کہ نہیں، دیکھو لوگوں کو اللہ ہدایت دیتا ہے کہ نہیں۔ ہمارے اندر کمزوری ہے، ہم نے اس سچی اور سچی دعوت کو لوگوں تک پہنچانا چھوڑ دیا ہے، ہم نے اس سچی اور سچی دعوت کو مسجدوں اور مدرسوں تک محدود کر دیا ہے۔ اٹھو، وہ فیضان سنت لیے ہوئے چوکوں اور چوراہوں میں کھڑے ہو کے پڑھنے سے نہیں شرماتے، وہ فضائل اعمال بغلوں میں دبائے ہوئے مساجد و مدارس میں اس کا درس دیتے ہوئے نہیں شرماتے۔ تم کتاب و سنت کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہوئے شرماتے ہو۔ اٹھو، قرآن و سنت کی دعوت کو لے کے اٹھو، مساجد سے نکل کر، مدارس سے نکل کر، منڈیوں میں، بازاروں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، چورستوں میں اس کتاب و سنت کو لوگوں تک پہنچانا تمہارا کام ہے۔ انہیں ہدایت دے کے تمہارا ساتھی بنا دینا عرش والے خدا کا کام ہے۔ عزم کرو، پختہ ارادہ کرو، ہم نے کتاب و سنت کی دعوت کو گھر گھر پہنچا کے چھوڑنا، نبی کی عظمت کا جھنڈا لہرا کے چھوڑنا، پھر دیکھو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے کہ نہیں، دیکھو کامیابی اور کامرانی ہمارا مقدر بنتی ہے کہ نہیں۔ آؤ اللہ سے دعا کریں، اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت پہ عمل کرنے والا پکا سچا موحد و مسلمان بنا دے۔ اللہ اپنی توحید کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ جو میں نے کہا آپ نے سنا ٹوٹے پوٹے الفاظ میں، اللہ قبول فرما کے میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ اور سبب بنا دے۔ الہ العالمین، ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرما، آخرت میں بھی کامرانی عطا فرما دے۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں دیندار بنا دے، دین پہ چلنے والا پکا سچا مسلمان بنا دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء الله يغادر السقما. اللهم اغفر لهم وارفع درجاتهم في المهديين واخلفهم في عقبهم في الغابرين. اللهم اغفر لنا ولهم یا رب العالمین. اللہم اغفر لنا ولہم یا رب العالمین. اللہم اغفر لنا ولہم
या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा अक्फिना बिहलालिका अन हरामिका अगनिना बिफज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन खिज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। इलाहुल आलमीन, जिस जिस भाई की सेहत याबी की दुआ की दरख्वास्त की गई है, ऐ अल्लाह हम तुझसे उस भाई के लिए दुआ करते हैं। अल्लाह हमारी दुआ को कबूल फरमा के हमारे उस भाई को सेहत कामिला आजिला अता फरमा दे। अल्लाह ईमान, सुकून, सलामती वाली ज़िंदगी नसीब फरमा दे। इलाहुल आलमीन, तक़वे तहारत वाली ज़िंदगी नसीब फरमा दे। अल्लाह हम सब की रूहानी जिस्मानी बीमारियाँ दूर फरमा दे। हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे। हम सब की गलतियाँ और कसूर माफ़ फरमा दे। अल्लाह हम तुझसे दुआ मांगते, हम गुनाहगार हैं, तू बख्शनहार है। अल्लाह हमारे गुनाहों की तरफ न देखना, अपनी रहमत की तरफ देख कर अल्लाह हम जैसे गुनाहगारों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह हम पे रहम फरमा दे। अल्लाह तू हम सब से राज़ी हो जा। अल्लाह तू हम सब से खुश हो जा। अल्लाह हम तेरी रज़ामंदी के तलबगार हैं। अल्लाह तेरी खुशनुदी के ख्वाहिशमंद हैं। ऐ अल्लाह हमें अपनी रज़ामंदी अता फरमा दे। अल्लाह हमें अपनी खुशनुदी अता फरमा दे। अल्लाह हम सब का मिल बैठना कबूल फरमा ले। इलाहुल आलमीन, हम तुझसे दुआ मांगते हैं, ऐ अल्लाह अपनी रहमत से हम सब का मिल बैठना कबूल फरमा ले। हम सब का जमा होना कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह जितने मोमिन मुसलमान इस दुनिया से रुखसत हो गए, उनकी कब्रों को मुनव्वर फरमा दे, उनके दर्जात बुलंद फरमा दे। अल्लाह उन्हें आला इल्लियीन मुकाम अता फरमा दे। अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा दे। ये हमारे भाई तारिक साहब के वालिद साहब बहुत हो गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमा दे। अल्लाह उन्हें आला इल्लियीन मुकाम अता फरमा दे। अल्लाह उनके लिए आखिरत की मंजिलें आसान फरमा दे। अल्लाह उन्हें कामयाबियों से हमकनार फरमा दे। जितने मोमिन मुसलमान दुनिया से रुखसत हो गए, अल्लाह उन्हें कामयाबियाँ अता फरमा दे। अल्लाह उन्हें कामरानियाँ अता फरमा दे। अल्लाह उन्हें कब्र की सख्तियों से महफूज फरमा ले। अल्लाह उन्हें कब्र की तंगियों से महफूज फरमा ले। अल्लाह उनके कब्र के हिसाब को आसान बना दे। अल्लाह उस अंधेरी कोठरी को मुनव्वर फरमा दे। अल्लाह उस छोटे से घर को ताहद्दे निगाह वसी व अरीज फरमा दे। अल्लाह हमारी दुआ कबूल फरमा ले। अल्लाह हमारी दुआ कबूल फरमा ले। अल्लाह हमें खाली वापस न लुटाना। अल्लाह हमें खाली वापस न लुटाना। हमारा और कोई दरवाज़ा नहीं, हम तेरे दरवाजे के मांगत हैं, सवाली हैं, फ़कीर हैं, मोहताज हैं। अल्लाह हम जैसे मांगतों की झोली में खैर डाल दे। अल्लाह हम जैसे मांगतों की झोली में खैर डाल दे। अल्लाह हमारी दुआ कबूल फरमा ले। अल्लाह खाने के लिए हम सबको हलाल और पाकीज़ा रिज़्क़ अता फरमा दे। अल्लाह खाने के लिए हलाल और पाकीज़ा रिज़्क़ अता फरमा दे। अल्लाह इस मस्जिद को रहती दुनिया तक आबाद फरमा दे। अल्लाह बनाने वाले, चलाने वाले सबके इल्मों में, अमलों में, ज़िंदगियों में, मालों में बरकत फरमा दे। अल्लाह मेरे भाइयों की मेहनत को कबूल फरमा ले। इनके जज्बों में इजाफ़ा फरमा दे। इनकी मोहब्बतों में इजाफ़ा फरमा दे। इनके वलवलों में इजाफ़ा फरमा दे। इनके प्यार में इजाफ़ा फरमा दे। अल्लाह दिल तेरे कब्ज़ा कुदरत में, अल्लाह हमारे दिलों को इस्लाम की तरफ फेर दे। अल्लाह हमारे दिलों को कुदूरतों से पाक फरमा दे, नफ़रतों से पाक फरमा दे, बगावतों से पाक फरमा दे। हमारे दिलों में प्यार और मोहब्बत पैदा फरमा दे। इलाहुल आलमीन, हमारे दिलों में प्यार और मोहब्बत पैदा फरमा दे, उल्फत और चाहत पैदा फरमा दे। तेरे ख़जानों में कोई कमी नहीं। अल्लाह हमारी दुआ कबूल फरमा ले। अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा दे। पाकिस्तान के दुश्मनों को नेस्त व नाबूद फरमा दे। उन्हें तबाह व बर्बाद फरमा दे। उन्हें जलील व रुसवा फरमा दे। अल्लाह इस मुल्क को अमन का गहवारा बना दे। अल्लाह इस मुल्क में किताब व सुन्नत का बोलबाला फरमा दे। अल्लाह हमें और हमारे हुक्मरानों को नेक बना दे, एक बना दे, सोम व सलात का पाबंद बना दे। अल्लाह सोम व सलात का पाबंद बना दे। अल्लाह सोम व सलात का पाबंद बना दे। अल्लाह टूटी फूटी इबादतें कबूल व मंजूर फरमा ले। अल्लाह टूटी फूटी इबादतें कबूल व मंजूर फरमा ले। अल्लाह हम तुझसे दुआ मांगते हैं। अल्लाह हम गुनाहगार हैं, ख़ताकार हैं, सियाकार हैं। अल्लाह तेरे दरवाजे के मांगत हैं, सवाली हैं, फ़कीर हैं, मोहताज हैं। अल्लाह हम जैसे मांगतों की झोली में खैर डाल दे। अल्लाह हम जैसे मांगतों की झोली में खैर डाल दे। अल्लाह ये जितने मोमिन मुसलमान तेरे सामने हाथ फैला के बैठे, अल्लाह इन सब की नेक ख्वाहिशात पूरी फरमा दे। इन सब की नेक तमन्नाएँ पूरी फरमा दे। इन सब की नेक आरज़ुएँ पूरी फरमा दे। इलाहुल आलमीन अपनी रहमत
سے تنگ دست لوگوں کی تنگ دستیاں دور فرما دے، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما دے، اللہ مصائب میں گرے ہوئے لوگوں کو مصائب سے نجات عطا فرما دے، اللہ ہماری دعا قبول فرما لے، اللہ ہمارا مل بیٹھنا قبول فرما لے، سننا اور سنانا قبول فرما لے، اسے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ اور سبب بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔